الرحمن الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویور السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے مسلمان عورت کا اصل چہرہ کے عنوان سے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے اور مسلمان عورت کی جو ہمارے پاس آج تک روایات پہنچی ہیں ان کی بنیاد پہ اور اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں احکامات کی مدد سے جو صحیح اسلامی عورت ایک مسلمان عورت ہونی چاہیے اور اس کا اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کی خصوصیات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی جو ہے وہ ہم نے اس ہستی اور اس شخصیت کا انتخاب کیا ہے جس کو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نام سے ہم جانتے ہیں، نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ اور عزم و ہمت کا پہاڑ، ان کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے اور آپ لوگوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام جو ہے کس طرح کی عورت جو ہے اس کو چاہتا ہے اور کس طرح کی عورت کو نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ عزت افزائی اور اس کے ساتھ اپنی محبت اور وابستگی کا اعلان کیا۔ چنانچہ اس بات کو بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو اس کی امپرومنٹ کے لیے سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اپنے احباب سے، اپنے دوستوں سے، عزیزوں سے اس کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، آپ کے حوالے سے عموماً ہم لوگ جو معلومات رکھتے ہیں آج میں ان کو پہلے آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر دہرانا چاہوں گا۔ آپ کا نام جو ہے وہ خدیجہ اور آپ کو ام ہند کے نام سے آپ کی کنیت تھی اور عرب جاہلیت کے دور میں بھی آپ کی پاک دامنی اور بارک نظری کی وجہ سے آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا۔ آپ کے والد کا نام خالد بن اسد تھا اور نبی علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے قصی سے جا کے مل جاتا ہے۔ آپ کی بچپن کی زندگی جو ہے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے والد جو ہے وہ ایک بہت بڑے تاجر تھے اور وہ ایک عرصے سے مکہ المکرمہ آ گئے تھے اور وہیں اپنے کاروبار کو آپ نے فروغ دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی اپنے والد کے کام کو دیکھتی رہیں اور سیکھتی رہیں، یہاں تک کہ آپ جب بلوغت کو پہنچی تو آپ کے والد نے آپ کی شادی اس وقت آپ کے عمزاد جو ہیں حضرت ورقہ بن نوفل سے کرنا چاہی، لیکن باوجود وہ شادی نہ ہو سکی۔ لیکن اس کے بعد آپ کی آگے پیچھے 2 شادیاں ہوئیں اور آپ کے جو شوہر ہیں اور آپ کے والد جو ہیں حرف الفجار جو شروع ہوئی تھیں ان میں شہید ہو گئے اور اس کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہیں انہوں نے پھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ آپ اکیلی تھیں اور آپ کو اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے کسی نہ کسی مددگار کی ضرورت تھی اور اکثر قریش جو ہیں ان کے جو بڑے بڑے رؤسا تھے آپ سے شادی کے خواہشمند تھے، لیکن آپ کی نظر میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کی آپ سے شادی کر سکتی۔ لہٰذا اس وقت جب آپ غالباً 35 سال کی عمر میں آپ کو دوبارہ بیوگی کا سامنا کرنا پڑا اور آپ نے اس کے بعد اپنے کاروباری زندگی کو خود سنبھالا۔ اب آپ اس بات سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کس قدر بالغ نظر اور دور اندیش تھیں کہ اپنے نظام حیات کو، چونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ دولت جب کہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ جو ہیں اکثر رشتے ناطے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وجہ سے آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ اس کی پرورش کے لیے اپنی جو ہے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے فیصلہ کیا۔ یہاں تک کہ آپ جانتے ہوں گے کہ عرب میں تجارت جو ہے وہ 2 طرح سے ہوتی تھی۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگ پیسہ ڈال کے، جس کو شراکت کہتے ہیں، اور وہ مل کر فیصلہ کرتے اور مل کر تجارت کے معاملات انجام دیتے، اور دوسرا طریقہ کار تھا کہ کوئی آدمی
اپنے کام کے لیے کسی ایک کو ہائر کر لیتا تھا، ملازم رکھ لیتا تھا اور اس کے ساتھ اجرت طے کر کے اپنی تجارت کے معاملات کرتے ہیں، اس کو مضاربت بولتے ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے انہوں نے اپنا جو تجارت کا معاملات تھے پھر مضاربت کے تحت ہی طے کیے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بڑے اعتبار والے غلام حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، آپ ہمیشہ ان کو اس قافلے کے ساتھ بھیجتی تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے تجارت کے شعبہ سے منسلک تھے اور زیادہ تر آپ کا جو کام تھا مضاربت کے ساتھ ہی کرتے تھے۔ اور اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب جو ہیں انہوں نے ایک قافلہ جا رہا تھا تو سیدنا رسول کریم علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا میرے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جس کے ساتھ تجارت کی جا سکے، آپ ایسا نہ کریں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہے انہوں نے اپنا جو مال و اسباب بھیجنا ہے تجارت کا، تو آپ ان کی جگہ پہ جو ہے مضاربت کے لیے ان سے بات کریں۔ یہ بات سیدہ خدیجہ الکبریٰ تک کہیں پہنچی تو انہوں نے اس پیشکش کو نبی علیہ السلام کے ساتھ شیئر کیا اور کہا کہ آپ کو وہ پہلے لوگوں سے دگنا منافع دیں گی۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے ساتھ سیدہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی کر دیا، اور انہوں نے چونکہ نبی علیہ السلام کی شہرت سن رکھی تھی، آپ صادق اور امین جو تھے دنیا میں مشہور تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک ایک فعل اور ایک ایک جو ٹرانزیکشن ہے اس کو چیک کرے کہ آپ کس طرح معاملات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بذات ایک طرف تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعانت کار کے طور پہ گئے اور دوسرے حضرت سیدہ کے اس خاص مقصد کے لیے بھی گئے کہ نبی علیہ السلام اپنے معاملات کو کیسے انجام دیتے ہیں۔ اس سفر میں تجارتی قافلے کے ساتھ جب آپ گئے تو آپ کے حسن اخلاق سے اور حسن معاملات کی بنیاد پہ 2 گنا منافع ہوا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب اپنے گھر چلے گئے تو اس کے بعد میسرہ سے آپ نے پوری معلومات لیں اور معلومات کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ اگر کوئی شخص میری زندگی میں آ سکتا ہے تو وہ سیدنا رسول کریم علیہ السلام ہے۔ اب یہاں پہ بات سیدھی سی تھی کہ آپ چونکہ نبی علیہ السلام سے 15 سال کم و بیش جو ہے عمر میں بڑی تھیں، اور دوسرے کہ آپ آلریڈی 2 شادیاں آپ کی ہو چکی تھی، لہٰذا اور آپ کی اولاد بھی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے نبی علیہ السلام کو پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے آپ کے ساتھ اپنا عقد جو ہے کرنا، اس کی جو آپ کو دعوت دی کی تھی اس کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نکاح پڑھایا اور اس طرح سے بنو ہاشم کے سرداروں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے رشتہ داروں کی موجودگی میں آپ کا یہ نکاح ہو گیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال اور سیدہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ اب یہ میں یہاں تک ایک تعارفی آپ کے پاس چیز رکھی ہے، اس میں ایک اب بڑی اہم سی بات آپ دیکھیں گے کہ سیدہ اس زمانے میں جب کہ جہالت کے دنوں میں عورت کا مقام بہت حد تک کمتر ہو چکا تھا، اس زمانے میں بھی آپ جو ہیں ایک بالغ نظر اور دور اندیش خاتون نظر آتی ہیں اور اپنے فیصلوں کو کرنے میں خود مختار نظر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر دیکھتے ہیں کہ آپ اس زمانے میں جب کہ انسان جو ہے اس کی عزت آبرو کے معاملات میں اپنے آپ کو قائم رکھنا بڑا مشکل تھا، سیدہ اس زمانے میں بھی طاہرہ کے نام سے القاب سے لوگوں میں معروف تھیں۔ اس کے اگر یہ واقعات بظاہر جو ہیں بہت تھوڑے ہیں، لیکن ان واقعات سے ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ایک عورت کا آج کے دور میں کام کرنا کتنا مشکل ہے، اس کے اوپر ہوس کی نظریں کس طرح جمتی ہیں اور مرد حضرات کس طرح عورت کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ تو اس آج کے دور میں جب ہم کہتے ہیں جی ہر طرح کی سہولتیں ہیں، ہر طرح کے حالات بہترین ہیں، تو آج کے دور میں اگر عورت کو کام کرنا مشکل ہے تو اندازہ کیجئے کہ اس دور میں عورت کا کام کرنا کتنا مشکل ہوگا۔
لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے کہ آپ نے اس دور میں مردوں سے کام لیا، اور اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے مردوں کی نظر میں کس قدر اعلیٰ اور عرفہ تھا، اس میں آپ کے حسن معاملات، لوگوں سے ڈیل کرنے کا انداز اور مردوں سے کس طرح گفتگو کی جانی چاہیے، اس حوالے سے آپ کی جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کس قدر، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ودیت کیا ہوا